دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو کلیم اللہ قادری کی طرف سے السلام علیکم۔ ہود علیہ السلام کو ان کی قوم عاد کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قوم عاد کو ارم بھی کہتے ہیں۔ ان کے خیموں یا مکانات میں بہت ستون تھے، جن کی وجہ سے یہ لوگ ستون والے کہلاتے تھے۔ یہ بڑے طاقتور اور قد آور تھے۔ ان جیسی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی۔ یہ لوگ مقامی احقاف میں آباد تھے۔ احقاف یمن میں ایک پہاڑ ہے جو عمان اور خضر موت کے درمیان ہے، سمندر کے کنارے پر، اور یہ قوم عاد پہلے لوگ تھے جنہوں نے شرک اور بتوں کی عبادت شروع کی۔ طوفان کے بعد اللہ نے ان میں ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ شروع کی اور قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اللہ نہیں، شرک اور تمام گناہوں سے توبہ کرو۔ قوم نے انکار کیا اور کہا، جن ہستیوں کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے آئیں۔ بالآخر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم میری نصیحت سے منہ موڑتے ہو تو میری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب تم اپنے فعل کے خود ذمہ دار ہو، دیکھو خبردار ہو جاؤ، ان قریب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ الغرض قوم عاد اپنے رسول کو مسلسل جھٹلاتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہلاکت خیز عذاب بھیج دیا، اور وہ عذاب بڑا سخت اور دردناک تھا۔ عذاب کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ایک بادل آتا ہوا دکھائی دیا۔ لوگ کہنے لگے، یہ تو بادل ہے، ہم پر بارش ہوگی۔ ہود علیہ السلام نے کہا، یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ تو آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، اور یہ آندھی مغرب کی طرف سے آئی اور ان پر چھا گئی۔ سخت آندھی چلنی شروع ہوگی اور مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ آندھی نے ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا، ہر چیز ریزہ ریزہ ہو گئی، کافر لوگ سب ہلاک ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو عذاب سے بچا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، کبھی گھر میں داخل ہوتے، کبھی باہر نکلتے، جب بارش ہو جاتی تو خوش ہو جاتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، شاید کہیں ایسا نہ ہو جائے جیسا کہ قوم عاد نے بادل دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، لیکن اس میں عذاب تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ قرآن پاک کی 11ویں سورہ آپ کے نام پر ہے۔ یمن اور عمان کے درمیان احقاف نامی سرزمین پر قوم عاد رہتے تھے، اور وہاں پر نعمات کی فراوانی کے سبب خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کی اور فسق و فجور میں غرق ہو گئے، اور ان کے ظالم اور وڈیرے مستثنی فوق لوگوں پر ستم اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ہود علیہ السلام کو مبعوث بے رسالت کیا۔ آیت نازل کی جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کی ہدایت کے لیے نہایت کوشش کی، مگر چند افراد کو چھوڑ کر کسی نے ان کی تصدیق نہیں کی اور ان کی نصیحتوں پر یقین نہیں کیا اور اسے خود سے دور کیا۔ قوم عاد نے حضرت ہود کی نصیحتوں کو قبول کرنے کی بجائے بت پرستی اختیار کی اور خدا پرستی چھوڑ دی، اور اس الہی پیغمبر کو انکارا اور ہر دن اسے اذیت آزار پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ آسمان کالے بادل چھا گئے اور قوم عاد کے جاہل لوگ کہنے لگے، اس سے ہمارے لیے مفید بارش برسے گی۔ مگر حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ بادل رحمت کے نہیں بلکہ غضب کے ہیں، مگر انہوں نے آن حضرت کی ایک بھی نہ سنی۔ کچھ دیر بعد ہود کا کہا سچائی میں بدلتا گیا اور تیز ہوائیں چلنے لگیں، جن کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ گھوڑوں مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دے مارتی تھی۔ 7 دن رات یہ تیز ہوائیں چلتی رہیں، اور اس دوران ریت کا طوفان اٹھا اور تمام مکانوں اور انسانوں پر گرا، اور سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہود اور ان کے چند اصحاب جنہوں نے امن کی جگہ پناہ لی تھی بچ گئے۔